السلام علیکم پیارے ناظرین۔ عورت کی ایک خوبی ہے، وہ محبت انسان سے شروع کرتی ہے اور خدا پر ختم کرتی ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ اگر مرد کو عورت کی غلطی کا پتہ چل جائے تو اسے شوہر کے گھر میں مجسمہ بن کر زندگی گزارنا پڑتی ہے۔ کسی بھی گھر کو برباد کرنے میں عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، چاہے وہ بہن کی صورت میں ہو، ماں کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی ہے کہ نہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ آخری بار۔ سچی بات سننے پر ہر شخص قادر نہیں ہے، ہر بندے کی خوراک انجیر نہیں ہے۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی ہم کسی کی اور کبھی نہ کبھی کوئی ہماری جگہ لے ہی لیتا ہے، یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے۔ ایک اچھا انسان کسی سے شکایت نہیں کرتا، وہ خامیاں تلاش نہیں کرتا۔ جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو عرش والا تمہارے لیے بہت بہتر سوچ رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ لوگ بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ جسمانی امراض پرہیز سے جاتے ہیں اور روحانی امراض پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہوا جائے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ کرتا ہے، مگر پھر بھی انسان دوسروں کے درد کو نہیں سمجھتا۔ دین غریبوں سے شروع ہوا تھا اور غریبوں میں رہ جائے گا۔ چھوٹے کاموں کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ چھوٹے کام ہی بڑے نیک کام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ مردوں کو کبھی بھی برے الفاظ سے یاد مت کرو۔ ضرورت سے زیادہ اچھے نہ بنو، ورنہ اپنی عزت ہی کھو دو گے۔ انسان کو اس کے حالات نہیں، خیالات پریشان کرتے ہیں۔ حالات تو وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لیکن خیالات کو بدلنا آسان نہیں ہوتا۔ لوگوں کو آپ کی کمی تب محسوس ہوگی اور وہ تب آپ کو یاد کریں گے جب وہ زندگی کو آپ کے بغیر جی کر دیکھیں گے۔ زندگی میں 2 لوگوں پر کبھی تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو اور جن کو چھوڑ دو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہے جس کی رفیق حیات باعصمت اور نیک زینت ہو۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ تیرا غصہ تیرے دشمن سے بڑا دشمن ہے۔ جو شخص اپنی ذات سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، پیٹ بھر کر کھانے سے دماغ سو جاتا ہے اور پھر جسمانی اعضاء اللہ کی عبادت اور ریاضت کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ مرد میں طاقت کے لیے نایاب نسخہ: خول جان، تال مکھنا ہم وزن لے کر صفوف بنا لیں اور ہم وزن مصری شامل کر لیں۔ ہمیشہ 6 ماشا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کریں، پھر آپ فوائد دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ بھی، رشتے بھی، احساس بھی، اور کبھی کبھی ہم خود بھی۔ کسی کو خوشی دینا صدقہ ہے، مگر کسی کو دکھ دینا قرض ہے۔
جو آپ کو ایک نہ ایک دن ضرور ملے گا کسی اور کے ہاتھوں۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجئے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ قوم عشق سب سے نرالی قوم ہے، کیونکہ عاشقوں کا تعلق کسی قوم، قبیلے یا کسی فرقے سے نہیں ہوتا۔ کردار صرف عورت کا ہی دیکھا جاتا ہے، چاہے مرد کردار سے گر کر بد کردار ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دنیا بھی عجیب ہے، اگر بیوی ہے تو غلام بنا کر رکھا، اگر بیٹی ہے تو سمجھ بوجھ کر پیار کیا، اگر بہن ہے تو ہمیشہ شک کی نظر سے دیکھا۔ بس عورت ماں کے روپ میں ہی اچھی دکھائی دیتی ہے۔ عورت کی عزت کو اگر داغ لگ جائے تو یہ داغ پوری زندگی کے لیے ناسور بن جاتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے، اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب مل جاتا ہے۔ سفر پر نکلتے وقت ان لوگوں سے مشورہ نہ لیں جو کبھی گھر سے باہر نہیں گئے۔ عقل مندوں کا عشق سونے کی کان یعنی کہ حقیقی معشوق یعنی اللہ سے ہوتا ہے۔ وہ عشق لامحالہ پر ہر روز بڑھتا ہے۔ صوفی زمین کی مانند ہے جس پر ہر قسم کی مکروہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں، مگر اس کے اندر سب کے لیے بھلائی نکلتی ہے۔ جو عورت کی قدر نہیں کرتا وہ میرے خیال میں سب سے بڑا بے وقوف ہے۔ آپ خوش ہیں یا ناخوش، تکلیف اور مصیبت سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ مصروف رہیں۔ اس وقت تک محنت کرو جب تک تمہیں خود پر فخر نہ ہونے لگے۔ ہم تب نہیں سیکھتے جب چیزیں آسان ہوتی ہیں، ہم تب سیکھتے ہیں جب ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں، جن کے دل لوگوں کے خوف سے آزاد ہوتے ہیں، شہرت اور نیک نامی انہی کے حصے میں آتی ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، بلکہ خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔